ہاں جی کنجیاں نہیں دی لیکن فرمایا کہ کھولنا نہیں ہے، کھولنے کی اجازت نہیں دی. یہ کس نے بولا؟ قرآن کہتا ہے وہ اما السائل فلا تنہر، محبوب جو بھی مانگنے کے لیے آئے، جس طرح مانگنے کے لیے آئے، کوئی بھی سوالی آئے، کچھ بھی مانگے، آپ نے اسے خالی نہیں جانے. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے. رسول دو شہزادے نا آپس میں کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں کھڑے گفتگو کر رہے ہیں تو بات کرتے کرتے اپنا تعارف کا کرواتے ہیں. ایک بولا میرے بابے کی حویلی کے 8 دروازے تھے، فقیر ایک دروازے سے آتا خیرات لیتا، اور خیرات دینے والا بھی اس انداز سے لیتا کہ وہ گھر میں پانی میٹھا کرنے کے لیے شکر مانگتا تو میرا بابا جو پوری بوری اٹھوا دیتا اسے. تو فقیر ایک دروازے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، ایک ہی فقیر 8 دروازوں سے آتا، اسے خیرات دے دی جاتی تھی، خالی نہیں لٹایا جاتا تھا. تو دوسرے نے بولا اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ تو کس کی بات کر رہا ہے، تو ہارون تائی کی اولاد میں سے ہوگا. تیرے بابے کی حویلی کے 8 دروازے تھے، فقیر ایک دروازے سے آتا، حاجت رہ جاتی، دوسرے سے آ جاتا، پھر حاجت رہ تیسرے سے آ جاتا، پھر حاجت رہ چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں. تیرے بابے کی حویلی کے دروازے ختم ہو جاتے. لیکن سن، میں اس کا نواسا ہوں جس کی حویلی کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، جو زندگی میں ایک بار مانگتا تھا پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں دیتا. پریشان تو پریشان دیگر او دیگر پریشان تو پریشان دیگر او دیگر. ہو سکتا ہے آپ کسی ذہن میں خیال آ رہا ہو یار مولوی صاحب نے بات زمین کی کر دی، خزانے زمین کی گنوا دیے اور بات عرشوں کی کر رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پہ کھڑے. کہاں کھڑے؟ مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے ہاتھ نیچے کر لیا. صحابہ کرام نے سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کا پھل توڑنے لگا تھا. میں جنت کا ہو سکتا ہے کوئی بولے جی وہ تو تصویر سرکار نے دیکھی تھی جنت کی، وہ روایت بخاری شریف کی اور ہے، اور وہ جو تصویر دکھائی تھی آپ کا تو بچہ اتنا سمجھدار ہے، کبھی تصویر فروٹ کی دکھا کے اسے بولیے گا فروٹ پکڑے گا کوئی؟ تو یہاں نبی کے بارے میں کہہ دو گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس پھل توڑنے، تصویر سے پھل توڑنے لگے تھے؟ نہیں، جو تصویر دکھائی گئی وہ روایت اور ہے. اس میں تو خود صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل کتنا بڑا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میں پھل توڑ لیتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، پھل پھر بھی ختم نہ ہوگا. اتنا بڑا پھل توڑنے لگا تھا میں. جنت کہاں پہ؟ پنڈی کراچی کے باہر جنت. زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. کتنی؟ 500 سال کی مسافت. پھر پہلے آسمان کی موٹائی اتنی، پھر درمیانی راستہ 7واں آسمان تک اتنا، اور ہر آسمان کی موٹائی اتنی. اور اگر کیلکولیشن کر کے ایک محتاط اندازہ لگایا جائے 7,62,06,668 کلومیٹر بنتے ہیں زمین سے لے کر 7واں آسمان کراس کرنے تک. اندازہ لگائیے گا جا کے 7,62,00,000. یہ منیمم ہے، میکسیمم نہیں. اور پھر جس کے اوپر جا کے جنت شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنت سے پھل توڑنے لگے تھے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن 7,62,00,000 کلومیٹر سے زائد تھا. اتنا کنفرم. میں آتے ہوئے ابھی حساب لگا کے آیا ہوں، جو نبی مدینے کی سرزمین پہ کھڑا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جنت میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ بات توجہ کیجئے، میں صرف شعر جو پڑھتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ باتیں میں نے سمجھانی ہے. زمین سے لے کر 7واں آسمان کراس کرنا 7,62,00,000 کلومیٹر. اور جہنم سے مدینہ کتنی دور ہے یار؟ 3325 کلومیٹر. کتنا؟
3325 زیادہ ہوتا ہے یا 60 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ جو نبی مدینے کی سرزمین پہ کھڑا صرف ہاتھ اٹھائے، اس کا ہاتھ ساتوں آسمان کو کراس کر جائے، اتنی موٹی دیواریں کراس کر کے ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، وہ نبی قدم اٹھائے تو جہنم نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ آ جائے اگر تو بڑی بات ہے۔ اور سن لیجیے قرآن کیا کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں ملکہ بلقیس کا میں صرف اشارہ کروں۔ ملکہ بلقیس اپنے گھر میں اپنے محل میں تخت چھپا کے چلی، فوج کا پہرا لگا کے چلی، اور چلے کو 2 ماہ ہو گئے۔ کتنا عرصہ؟ 2 ماہ ہو گئے۔ تفسیر صحابی اٹھائیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے میں بات بڑی قابل غور ہے، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایھکم یأتینی بعرشھا، یہ ہمارا قرآن بتا رہا ہے، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ عطا یاتی با کے صلہ کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے تخت منگوائے، کون ہے جو تخت لے کر آئے؟ جانا ہے پھر لے کر آنا ہے۔ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تھا؟ 2 ماہ ہو گئے تھے اسے۔ 1500 میل مفسرین کرام نے لکھا ہے، اور میل کو 1500 میل کو آپ کنورٹ کریں کلومیٹر پہ تو 2400 کلومیٹر بنتا ہے۔ جانا ہے پھر لے کر 2400 کلومیٹر جاتے اور 24 کلومیٹر آتے، اور پھر تخت کا پتہ نہیں کہ کہاں پہ ہے، پھر فوج کے پہرے میں ہے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا ان آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، بس پنجابی میں یوں کہہ لیں گے کہ اس نے کہا 2-3 گھنٹے چلائیں گے، انہوں کو ٹائم تک دیو نا، انہوں بھی تو 2 مہینے ہو گئے ٹری نو، تو گھر تو نے ٹھیک کی تھی چلو 2-3 گھنٹے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اس کو تو 1 گھنٹہ رہے گا پہنچنے میں، اور تو 3-4 گھنٹے کی بات کرتا ہے؟ نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس زبور کا علم تھا، جن کے پاس، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی؟ جن کے پاس زبور کا علم، اور آپ تاریخ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے۔ یوں کہہ لیجیے انہوں نے زبور حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھی، اور سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے سیکھی۔ داؤد کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ایک ہی دفعہ دیکھے ہیں۔ اتنے واسطوں سے جس کے پاس علم تھا زبور کا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کر آؤں، اور انہوں نے کتنی دیر میں؟ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، بس یہ آنکھ چمکو تخت آ جائے، آنکھ جھپکے تخت آ جائے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ الرٹ ہو جاؤ بھائی، ریڈی 1 2 3، نہیں، سلیمان علیہ السلام تو قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، تخت سامنے موجود تھا۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ وہ 2 جگہ حاضر ناظر ہوا یا نہیں ہوا، وہ یہاں بھی وہ وہاں بھی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تخت لے کر آنا ہے۔ چلو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس نے ہاتھ اتنا لمبا کر لیا تھا، 2400 کلومیٹر لمبا ہاتھ کے بعد زبور کا علم تھا، اور زبور اس نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، پھر اس کے پاس اتنی طاقت اور پاور آ گئی کہ 4800 کلومیٹر کا فاصلہ ایک پل میں طے کر لیا، پھر تخت کو ڈھونڈ بھی لیا، اور پھر فوج کو پتہ بھی نہیں چلا، تخت لے بھی آیا۔ جب وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا جس کے پاس ضرور نہیں بلکہ قرآن کا علم ہو، اور قرآن بھی اس نے جبریل سے نہیں بلکہ خود رحمان سے سیکھا ہو، وہ نبی کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ سونا محمد سارے نبی جانا پیلے، سونا محمد سارے نبی جانا پیلے، پریشانوں پریشانی کر وہ دی جاگی۔ میلاد کی نفل آپ کرتے ہیں، ایک میری ڈیوٹی ہے کچھ اس طرح کی ہے، بھئی صحابہ نے نہیں کیا، کون کہتا ہے صحابہ نے نہیں کیا یار؟
डॉक्टर है ना, डॉक्टर अब आधी रात को डॉक्टर को जाके उठाएं, बोले जी ये मरीज है, चेक कर लीजिए। हम डॉक्टर चेक कर रहे हैं, बोले इसे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब मेडिसिन दे दो। वो तो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बेवकूफ है। बात समझ आ रही? इतना ही कहेंगे कि डॉक्टर के पास मेडिसिन नहीं है। अगर कोई आपको कोई हदीस नहीं दिखा पाता तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारा मसला झूठा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डॉक्टर साहब के पास दवाई नहीं है मौजूद। दवाई है, मिल भी जाएगी। अब देखिए मैं एक दो मिसालें अर्ज करता हूं। हाँ, आप लोगों ने किसी ने उम्रा की है? माशाल्लाह। तो उम्रा करने वाले अहबाब ये जानते हैं कि वहां जाके हम रमल करते हैं। तवाफ के दौरान पहले 3 चक्कर अकड़ के, दुनिया की किसी जगह पे अल्लाह ताला को अकड़ के चलना पसंद है, लेकिन वहां अकड़ के चलना 3 चक्कर। मौला करीम क्यों? लॉजिक क्या है इसकी? सहाबा इकराम जब उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए तो कमजोर हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। कुरैश मक्का ने देखा, उसने कहा अच्छे रहे बड़े हड्डी कटे, उधर जा कमजोर हो गए ना, रह गया हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, मेरे सहाबा जरा अकड़ के चलो। क्या करो? क्या करो? क्यों? ताकि कुफार को पता चले कि हम कमजोर है। बात समझ आ गई? तो मौला करीम अब तो ना तो कोई वहां ताने देने वाला है, और फिर हम जैसा कोई हट्टा कट्टा आदमी उसको तो फिर अकड़ के चलने की जरूरत नहीं है। चलो कोई कमजोर हो, फिर कमजोर के लिए भी वजह मौजूद नहीं है तो रहने दे। नहीं, आवाज आएगी, तुम्हें चाहे कोई ताना दे या ना दे, तुम्हें कोई इसरार करे या ना करे, तुम चाहे जितने भी मोटे जिस्म वाले हो फिर भी अकड़ के चलना है, क्योंकि मेरे महबूब के गुलाम ऐसे चले। समझ आई? एक मिसाल। दूसरी, यहां से आप हटेंगे ना तो सफा मरवा की सही है, सफा मरवा की, ये सफा मरवा की सही हम बोलते हैं कि दौड़ के चलते हैं जी, लेकिन टोटली रास्ता दौड़ के नहीं चलते, यूं चलते आते, आराम से चलते आते, चलते आते। एक सफेद रंग की लाइट ऊपर लगी है, नीचे भी निशान लगाओ, इधर कदम आगे बढ़ा, उधर दौड़ लगी, और फिर आगे जाके एक सफेद रंग की लाइट और वहां जाके फिर स्कूल से। मोरे साहब समझ नहीं आती कि कैसा क्यों करते हैं, क्या वजह है? अच्छे वाले इंसान है सारे, चलते चलते दौड़ना शुरू कर, फिर रास्ते चलने शुरू कर देते। वजह क्या है? वजह सुनिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यूं तड़प रहे थे, ऊंचे थे। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला यूं ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़ी, पानी कोई आसार नजर नहीं आए, इधर से उतर के दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगी। आप उतरती हैं, बेटा नजर आता रहा, उतरती हैं, उतरती हैं, जैसे ही आंखों से अंदर हुआ बेटा, यूं उतर के फिर चढ़ा था, आपने दौड़ लगा दी, यूं दौड़ती गई, दौड़ती, जब ऊपर बेटा नजर आना शुरू किया फिर आराम से चलना शुरू। अब समझ आई होगी आपको? हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला ने जिंदगी में एक मरतबा दौड़ी। कितनी मरतबा? एक मरतबा। मौला करीम फिर हम भी एक मरतबा दौड़े? नहीं, आप 50 मरतबा हज करो, 50 उम्रे करो, आपको हर बार दौड़ना पड़ेगा। मौला करीम हमें तो कोई वजह भी नहीं है, ना हमारा बेटा प्यास की वजह से तड़प रहा है, ना हमें पानी की जरूरत। अगर पानी की जरूरत हो भी तो भी कूलर पड़े हुए हैं, हमें तो दौड़ने की जरूरत नहीं है ना। आवाज आएगी, नहीं तुम्हें पता नहीं ये हाजरा की सुन्नत है। तीसरी और इस हवाले से आखिरी मिसाल जो मैं करने लगा वो बड़ी, अब वहां जाके ना शैतान को कंकरियां मारते हैं। किसको मारते हैं? वहां खड़ा शैतान, वहां पिल्लर है यार, शैतान को कंकरियां मार रहे होते हैं। अब क्यों मारते हैं भाई? इसकी लॉजिक ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने रोकने की कोशिश की, जब बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी। आज हम भी मारते हैं। मौला करीम हमें तो वहां शैतान नहीं गुमराह करता, गुमराह करेगा भी तो आप जानते नहीं है, वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग जियादे भी होते हैं जो छितर मार रहे होते हैं उसको। जिसने 2-2.5 लाख लगाया है वो उसकी मान पे थोड़ी रुक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वहां तो गुस्सा निकालते उसमें। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मौला करीम हमें ना तो कोई वहां शैतान गुमराह करने को बज़ाहिर सामने होता है, ना हम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे होते हैं, तो फिर क्या वजह है कि हम भी कंकरियां मारते हैं? रब ताला की तरफ से आवाज आएगी, नहीं, बस तुम्हें अगरचे गुमराह करने को वहां खड़ा हो या ना खड़ा हो, बस इब्राहिम ने फेंकी है, तुमने भी फेंकनी है। इन तीनों मिसालों में वजह मौजूद नहीं, तरीका आज भी, ये मैं तमहीद मान चुका हूं कि वजह मौजूद नहीं, तरीका आज भी, वजह मौजूद नहीं, तरीका आज भी मौजूद है।
اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو سنو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے تو دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ سارے بولیے کون سا دن تھا؟ دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے والوں کو خبر ہو چکی تھی، مدینے کے لوگ سارے کے سارے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے۔ سنیت الوداع، وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جا کے سرکار کا انتظار کرتے، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آیا تو وہ ایک چرواہا، یہودی چرواہا دوڑتا ہوا آیا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، وہ دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے کہا او مدینے والوں، او یثرب کے رہنے والوں، جاؤ جا کے دیکھو جن کا تمہیں کتنے دنوں سے انتظار تھا وہ محبوب تمہارا آ گیا ہے۔ تو مدینے کے لوگ گھروں سے باہر نکل گئے۔ مدینے کے لوگ، توجہ کرنا، مدینے کے لوگ گھروں سے، مدینے کے لوگ گھروں سے میلے کپڑے پا گئے، مدینے کے لوگ گھروں سے باہر نکلے، اور گھروں سے باہر نکلے تو نعرے کیا لگاتے تھے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مدینے کے لوگ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ کیا نعرے لگاتے تھے؟ یا محمد، سارے بولیے یا محمد، یا محمد۔ جس دن صحابہ نے یہ نعرے لگائے اس دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کا۔ کون تھا؟ اور کس خوشی میں صحابہ نے نعرے لگائے؟ کیونکہ سرکار آئے تھے۔ گل کر دیتی ہے وہ جو سرکار ہجرت فرما کے آئے سی نا، ہوتے نہیں آتے نا، تو یاد نہ کریں۔ اور بھائی یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمل کرنے کی ضرورت موجود نہیں ہے، مگر طریقہ آج بھی موجود ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کی وجہ موجود نہیں ہے، مگر طریقہ آج بھی موجود ہے۔ آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وجہ موجود نہیں ہے، طریقہ آج بھی موجود ہے۔ بالکل اسی طرح 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانا اور نعتیں پڑھنا، اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہجرت فرما کے نہیں بھی آتے، پھر بھی یہ کام کرنا مدینے کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور مدینے کے صحابہ نے بچیوں کو پہلے تیار کر رکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدینے کی بچیوں کو پہلے تیار۔ آپ کا بچہ آپ ایک دم بولے کہ نعت پڑھ تو پڑھ لے گا۔ آپ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہو تو پھر سمجھ آئے گی۔ اور مدینے کے صحابہ نے تو پہلے بچیوں کو تیار کیا، جب سرکار آئیں گے تو تم نے نعتیں پڑھنی۔ تو پھر بچیوں نے نعتیں پڑھی نا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور پنجابی والے نے پھر کیا کہا؟ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ تو پڑھے تو پڑھ لیجیے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جیدیاں راہ بڑے بے بدے تاج لولاد دا پاک آیا نبی، تاج لولاد دا پاک آیا نبی، ورفع بعضهم درجات۔ محبوب آپ کو سب سے زیادہ رتبہ دیا ہے، سب سے اعلیٰ رتبہ دیا ہے۔ کیوں؟ جب ایک روایت آپ لوگوں کو یہ شوق ہوگا کہ یار ہر بات میں حدیث ہونی چاہیے، حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا، تم کہتے ہو سارا کچھ نبی کے لیے بنائے، کہیں نہیں لکھا۔ بخاری شریف اٹھائیے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل تمام انبیاء کرام کے پاس، بات بڑی قابل غور ہے، جبریل امین علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس جتنی مرتبہ آئے ہیں نا، اگر وہ تعداد کا حساب لگایا جائے تو 129 مرتبہ سے زیادہ نہیں بنتی۔ کتنی مرتبہ؟ تمام انبیاء کرام۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتہ کتنی مرتبہ ہے؟ 24,000 مرتبہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بے لکھائے یار ان کو، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے ایوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ 24,000 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ بھی جبریل پر آنے جانے میں پابندی۔ بخاری شریف اٹھائیے، معراج کی رات سرکار نے فرمایا جب ہم جا رہے تھے نا، پہلے آسمان کے دروازے بند تھے، دروازے، جبریل نے دروازہ کھٹکھایا، اندر سے آواز آئی، من انتا، کون ہے یہ؟ اچھا ان کو نہیں پتا کون ہے، نہیں سمجھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب
بیوی خاوند سے جھگڑتی ہے تو جنت میں بیٹھی حور، جنت میں بیٹھی حور اس عورت کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر جنت میں بیٹھی حور عورت کو دنیا میں دیکھ سکتی ہے تو آسمان کے پار فرشتے نہیں دیکھ رہے کون ہے تلے؟ نہیں. آج دروازے بند ہیں. کون ہو جی؟ پھر بات سنیے. جبریل نے کہا نا جبریل، میں جبریل. تو دروازہ کھل جائے گا، سردار آ گیا، چودھری صاحب آ گئے، چھوڑو دروازہ کھول. نہیں. میں کہا ماما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے، یہ قرآن و حدیث ہی ہمیں بتاتا ہے اور عقل والوں کو بتاتا ہے کہ بات کیا ہے اصل. جبریل نے یہ نہیں کہا تو کیوں بچا میں کھوڑا تو لنگن دے تو نہیں پتا. نہیں. جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے نے تیسرا سوال کیا، یہ وہی محمد ہے جن کو تم لینے گئے تھے؟ یہ وہی ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا. پھر دوسرے آسمان میں پھر دروازہ بند. اس نے پھر سوال کیا من انت، آپ کون ہے؟ نہیں. جبریل نے پھر کہا نا جبریل. اور وہ پھر کہہ دیتا تو دروازہ کھول، پیچھے سے دیکھو چھ وہ اندر کچھ ہی رہتے ہو ہیں. پہلے گدری منع کی تو دروازے بند ہو گئے تھے، وہ بند تھے وہ پہ کروا کے گیا تھا. وہ دروازے پہلے خود بند کروا کے گئے تھے اور پھر چیک بھی کر رہے تھے کہ صحیح کر رہے ہیں یا ڈیوٹی غلطی ہو رہی ہے. میں نے کہا نا جبریل، میں جبریل ہوں. اس نے بھی یہی سوال کیا مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ مطلب یہ ساتوں آسمانوں پر روکا گیا اور روکنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ جبریل آپ آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں، لیکن آج کے دہاڑے تو نبی کے صدقے ہی آنا نصیب ہوگا. کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب میں بنا سجایا نے سرکار واسطے، رب میں بنا سجایا نے سرکار واسطے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. اور اسی بات کو پنجابی کے شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام نبی ایک میسج جو ہے نا ایس ایم ایس، وہ اتنا دھکے کھا رہا ہے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والے. کہتا جی شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوال، یہ تو شرک ہے. جاہل آدمی تو اتنا نہیں پتا کہ بخاری شریف کی روایت ہے دنیا کے سب سے بڑے موحد جنہوں نے توحید کی خاطر آگ میں چراغ بھی لگائی، جنہوں نے توحید کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے کو بھی تیار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام کی تمام مخلوق میری محتاج ہوگی. کس کی محتاج ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی موحد بولے نہیں میں محتاج نہیں ہوں گا، میں تو بہت بڑا توحیدی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہی بند کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے نبی کے محتاج ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کوئی سی میسج سے مجھے بات میں آ گئی اور یہ فرمائش بھی آ گئی. یہ ہمارے حرد العزیز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان سے میں نے یہ کلام سنا ہے پہلے بھی، تو وہ اکثر پڑھتے ہوتے ہیں تو مجھے بھی یہ فرمائش ہو گئی تو میں عرض کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ بات سنی ایک میسج میں ایک اور بات، اگر نبی نور ہے تو خاندان ختم ہے جی، تمہیں کیسے لگا خاندان ختم ہے؟ عثمان ذو النورین، عثمان کیوں جی؟ بولی تو ہم نہیں پتا. ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا، تو یہ ہمیں تو نہیں پتا. عجیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئی، لہذا عثمان ذو النورین ہو گئے. ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہیں، ویسے نبی کو نور نہیں مانتے، خود ان کا اپنا نام نور محمد ہے. کیا نام ہے؟ جو نبی کو نور نہیں مانتے ان کے اپنے ایک عالم دین کا نام نور حسین درجاتی بھی ہے. حسین کا بھی نور ہے. عثمان ذو النورین، بیٹیاں بھی دونوں نور، حسین بھی نور، محمد بھی نور، مولوی صاحب نور، اور خود نبی وہ تو بشر ہے.
आला हजरत से पूछिए, तेरी नस्ल में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सारा घराना नूर। अली मोरी साहब जो नूर होता है वो खाना नहीं खाना, जो नूर होता है वो खाना, ये किसने कहा? अली इसी कह रहे हैं नूर खाना नहीं खाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, नूर पे उन्होंने खाना कब खाया? तो हारूत और मारूत कौन थे? हारूत और मारूत भी क्या थे? फरिश्ते थे। उन्होंने शराब पी फिर भी नूर के, समझ आ रही बात की, फिर भी नूर के। आज ये सुना है कि जो नूर होता है वो तो शादी नहीं करता, नूर की शादी, नूर बशर से शादी नहीं करता। अच्छा हूरें क्या हैं? बोलो तो सही है, मिल जाएंगी। हूरें क्या हैं? नूर। और कुरान कहता है वाला हम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, ये हूरें तुम्हारी बीवियां बना दी जाएंगी। क्या बना दी जाएंगी? बगैर निकाह के, बगैर निकाह के बीवी हो सकती? बोलो तो सही यार, निकाह होगा तो बीवी होगी ना, तो फिर नूर और बशर का निकाह होगा कि नहीं? चलो ठीक है निकाह तो हो जाएगा पर बच्चे तो नहीं ना होंगे। इब्न माजा शरीफ सिद्धा की रिवायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब जन्नती जन्नत में चाहेगा कि मेरे हां औलाद हो, औलाद भी होगी, जवान भी होगी, पूरे फिर भी नूर की सरकार तक शादी की सरकार का नूर निकले। अजीब बात है। हाँ एक और बात भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदार मुबारक शहीद हुए थे और जो नूर होता है ना उसका खून ही नहीं निकलता। कैसे कैसे घोंसले हैं, जो नूर होता है उसका खून नहीं निकलता। अच्छा इस्राइल अलैहिस्सलाम क्या है? बोलिए क्या है? क्या है? इस्राइल अलैहिस्सलाम नूर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए बशर बन के, मूसा अलैहिस्सलाम आया कहना बाबा जी चलिए सरकार तो नाल लेना है। मैं क्या है? मैं कही मैं रूह कब्ज करनी सबका। मूसा अलैहिस्सलाम ने या पावना दे हमें लाया, इस्राइल अलैहिस्सलाम की आंख निकल गई। क्या निकल गई? आपके इलाके में आंख निकले खून तो नहीं निकलता होगा जी? नहीं, अल्लाह करे किसी की ना निकले। वैसे अगर आंख निकले तो खून तो निकलेगा। तो अगर इस्राइल अलैहिस्सलाम की आंख निकली खून भी, और इस्राइल अलैहिस्सलाम फिर भी नूर के, और दंदार मुबारक सरकार के शहीद हो गए तो वो नूर नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सबसे पहला बचर कायनात के अंदर, सबसे पहला बचर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन अर्रूहि वल जसद, अभी आदम अलैहिस्सलाम बने नहीं थे, मैं उस वक्त भी नबी था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मवाहिबुल दुनिया के अंदर इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, सीरत हलबिया के अंदर अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं हुजूर उम्र का सही तो मुझे पता नहीं, अंदाजा है कि चौथे हिजाब के अंदर एक सितारा 70,000 साल बाद एक मरतबा चमकता था और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। आप अपने बड़े घर में जाके अपना कैलकुलेटर लेके ना तो बैठ जाइएगा, 70,000 को 72,000 से मल्टीप्लाई कीजिए ना तो वो भी हाथ जोड़ लेगा। हजरत जी साहब की तो होता कर लेना जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या जिब्रील वल्लज़ी बअसनी बिल हक़, ऐ जिब्रील मुझे उस जात की कसम है जिसने मुझे हक देके दुनिया में मबूस किया है, वो सितारा जो 70,000 साल बाद एक मरतबा चमकता था और तूने उसे 72,000 मरतबा देखा है। ऐ जिब्रील अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा में मोहम्मद हूं। वो सितारा में अभी बशर बना नहीं था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी मौजूद थे और अल्लाह ताला ने सब नबियों से ऊंचा रुतबा भी तो दिया है ना। और वो नात आगे मेरे सामने, वो नात क्या? तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल की दाद तेरा ना बन
اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نہیں بولے، وہ خود بولتا ہے. جب بھی کوئی بات کرے وہ خود بات کرتا ہے، لیکن جب میرا محبوب بات کرتا ہے تو میں خود بات کرتا ہوں. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. وما رمیت اذ رمیت. وہ کنکریاں جب تو نے پھینکی نا تو تو نے نہیں پھینکی. عجیب سی بات ہے یار. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تو نے پھینکی تو وہ تو نے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چراغ لگائی. مطلب جتنے انبیاء کرام کام کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی طرف منسوخ کر دیتا ہے، لیکن جب محبوب کام کرتا ہے نا تو سنا مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مت سمجھو کہ ہم نبی کیسے ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا فرماتا ہے محبوب جب تو کنکریاں پھینکتا ہے تو تو نہیں پھینکتا، ولکن اللہ روا، وہ تو خود رب نے پھینکی ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سنا ہے نہیں مولوی صاحب ہمارے نبی تو 40 سال بعد جا کے نبی بنے. اور عیسیٰ علیہ السلام انی عبد اللہ، پیدا ہوتے ہی کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بڑا رتبہ ہے، یہ بڑی شان ہے، یہ بڑا مقام ہے. لیکن ہم جبریل امین علیہ السلام سے بھی پوچھ لیتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جبریل کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ کبھی کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ تو کہہ دیتے حضور کچھ نہ مانا بشر مثلکم، سارے تمہارے جیسے تو ہیں. لیکن وہ با آدم تھے. وہ کیا تھے؟ با آدم تھے. جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، شمال بھی دیکھے، جنوب بھی دیکھا، ساری دنیا دیکھی. بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں سے بڑھ کر رتبہ عطا فرمایا. میں اپنے اینڈ کی طرف آتا ہوں نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے علاوہ تقریباً 26 کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. میرے آقا روایت کے الفاظ بخاری شریف کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامۃ مات الناس بعضهم فی بعض، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنی اپنی قبروں سے
اٹھیں گے. ایک اور روایت یاد آ گئی سیرت حلبیہ کی روایت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت نادى مناد قم یا محمد فادخل الجنہ بغیر حساب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قبر کے اندر جب سارے پڑے ہوں گے نا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کھڑا ہو کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں. بغیر حساب کے جنت میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کلاس میں کان پکڑے ہو نا بچوں نے 5-7 بچوں نے کان پکڑے ہو استاد بولے چھڑ دے. اب ایک کو بولے صاحب میں چھڑ دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَقُومُ كُلُّ مَنْ اسْمُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا اور اٹھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور قبر سے اٹھیے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے. سرکار نے فرمایا فَيَقُومُ كُلُّ مَنْ اسْمُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا جس کے نام کے ساتھ محمد آتا ہوگا اور جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ يَتَفَهَّمُ أَنَّ النِّدَاءَ لَهُ. کیا ہے تو نکل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہوگا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نام کی عزت کی وجہ سے میرے نام کی بزرگی کی وجہ سے میرے نام کی عظمت کی وجہ سے میرے نام کے رتبے کی وجہ سے جتنے میرے اشاعت مجھ سے محبت رکھنے والے جو میرے نام پر اپنا نام رکھ چکے ہوں گے لا یمنعون ان کو منع نہیں کیا جائے گا بلکہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ مل جائے گا. قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کے اندر جمع ہو رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْتُونَ آدم. سب مل کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اشفع لنا الی ربک. اب علی اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے. اور منظر پتہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. کل قیامت کا ایسا منظر ہوگا دن کا ایسا منظر کہ کوئی نہیں بولے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی نہیں بولے گا سب خاموش کھڑے ہوں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل اللہ یا خلیل الرحمن. دو طرح کے الفاظ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں وہ کہیں گے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ یہ کام میں نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے وہ بھی کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بموسیٰ فانہ کلیم اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ یہ کام میں نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے وہ بھی یہی کہیں گے لست لہا ولکن علیکم بعیسیٰ فانہ روح اللہ وکلمتہ. یہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اللہ کا لقب عطا فرمایا تو تم ان کے پاس جاؤ وہ کام کر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گا نا تو ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کی. انہیں عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے وہ کہاں سے گھوم کے آئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی پڑے یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے لیکن اللہ تعالیٰ پھرائے گا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ میں نے کس کے صدقے بخشنا ہے. پھرو ذرا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان ایک آدھے بس میں ماتر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اور کوئی مقصد نہیں ہے. قیامت سب پھر کے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے جیسے فلانے کو بھی کہتا فلاں کو بھی فلاں. عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں نہیں پتا اے تمہیں کسی نے نہیں بتایا. آج کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا نہ صفی اللہ نہ نجی اللہ نہ کریم اللہ نہ صدیق اللہ نہ خلیل اللہ نہ صفی اللہ. آج دیکھیں آج کے دن تو صرف حبیب اللہ کام آئے گا. عاشق نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا بنا پاک محمد دے نہیں کوئی رب نو منا سکتا. بنا پاک محمد دے نہیں کوئی رب نو منا سکتا. جن رب نو منانا ہے او سونا نبی میرا. جن رب نو منانا ہے او سونا نبی میرا. ابھی سنیے آگے والے روایت کے الفاظ سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جب سارے آدمی کھڑے ہوں گے نا تو میں کہوں گا آنا رہا آیا جو یار یہ کام میں نہیں کرنا. پھر میں سر سجدے میں رکھوں گا سارے سجدے میں رکھوں گا. اللہ فرمائے گا محبوب سارے سجدے میں. قیامت کے دن محبوب وقت گزر گیا جب آپ کے پاؤں مبارک بھی متورم ہو جایا کرتے تھے. اس سر کو اٹھائیے اتنا ہی کہہ دے سر چکو کی گل ہے کی کرنا
انہوں بات اللہ نے نبی نے آخیا محمد ماذ اللہ سمامت تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کی گا ہے بھائی کیوں تیرے سر اٹھنا سکا نہیں اللہ فرمائے کہ محبوب ارفع راسک یا محمد محبوب سر اٹھائیے کیا بات قل تسمع جو کہیں گے سنا جائے گا محبوب بولیے تو صحیح باشفات سفارش کرنی کس کی کرنی آپ بولیے بخش دیں بولیے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب مجھے اللہ تعالیٰ یوں کہے گا میں سر کو اٹھاؤں گا میں کہوں گا مولا کریم میری امت میری امت میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اس طرح کرو جس کے دل کے اندر مسکال شعیرت من ایمان جس کے دل کے اندر جو کے دانے جو سمجھتے ہو نا اب گندم میں دانے نہیں ہوتا ہے جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال کے جنت میں لے جائیے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا ان کو نکال لوں اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ ہی کہہ رہے ہو سارے میں کاٹ لیں نہیں یہ انہیں دسنا ہے کہ کدھر صدقے جا رہے ہو یہی تو ثابت کرنا ہے سب کچھ دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کمنی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کمنی والے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال کے پھر اللہ کی بار لفظ میں محبوب کیا بات اٹھائیے سر اور کہیے کیا کہنا محبوب آج آپ کی سنی جانی ہے بولیے نا سفارش کرنی میں کہوں گا ہاں مولا کریم ابھی میرے امتی جن اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو اس طرح کرو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر رائی کے دانے کے برابر مسکالو ذرہ یا ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہے محبوب اس کو بھی نکال لیجئے اس کو بھی نکال دیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری مرتبہ ان کو بھی نکال دیں تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدے میں روایت بخاری شریف کی ہے تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدے میں اللہ فرمائے محبوب اب میں کہوں مولا کہ اب بھی امت جہنم میں اللہ تعالیٰ فرمائے ادنا 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 رائی کے دانے کے محبوب 3 حصے کر لو تیسرے حصے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے محبوب اس سے بھی نکال لیجئے اب یہاں تک روایت بڑی مشہور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بھی نکالوں گا پھر چوتھی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں اللہ فرمائے محبوب آپ بھی میں عرض کروں گا مولا کریم آپ بھی اب بھی میرے ایسے گناہگار امتی ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے میری محبت کے سوائے میری یہاں میں بات عرض کر دوں دروازے کھلتے ہیں کوئی وقت تھا جب ماں باپ اولاد کو یہ سکھاتے تھے اپنے استاد کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہیں بولنا تو کوئی ماں باپ کے سامنے بھی نہیں بولتا تھا استاد کی تعلیم ختم ہوئی پھر باپ کے سامنے جب باپ کی بھی ختم ہوئی دونوں نے کہا اولیاء اللہ اور چھٹو ولی کی آپ کا تو ساڈے رنگ نہیں ہے کوئی بات نہیں ولیوں کی خیر ہے صرف صحابہ اور نبی کی تعلیم ہونی چاہیے دروازے کھلتے گئے پھر شیطان نے آگے والے کو کھلوا دیا دیکھو ولی کی نہیں ولیوں پہ بات ختم ہوئی تو پھر صحابہ پہ بھی تبرہ شروع ہو گئے صحابہ کا کرام کے بارے میں بکواس اور جب صحابہ وہ ساڈے رنگ نہیں نا کڑی گل ہے یار وہ نبی تھوڑے ہیں تو پھر نبی کے بارے میں بکواس کہتے ہیں کہ تم پنجی نماز پڑھا کرو بس اتنا ہی کافی ہے نماز کی ضرورت ہے باقی یہ کوئی تھوڑا پوچھا جائے گا نبی کو کیا مانتے تھے آپ مجھے یہ بتائیں میٹرک کا داخلہ بھیجنے کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت ہے کہ نہیں بولے تو صحیح یار رجسٹریشن کے بغیر داخلہ جا سکتا ہے اور بھائی قیامت کی بات میں کرنا پہلے قبر کی بات تو کرو قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں جی کتنے ہونے ہیں بخاری شریف کے اندر 7 روایتیں ہیں کہ قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے ایک روایت ہے کہ 3 سوال ہوں گے اور 6 روایتیں بخاری شریف کی کہ قبر کے اندر صرف ایک ہی سوال ہوگا نہ یہ پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں نہ یہ پوچھا جائے گا ما دین کا تیرا دین کیا ہے صرف ایک ہی سوال ہوگا مدینے اور قبر کے درمیان میں جتنے پردے ہیں
سارے اٹھا دیے جائیں گے اور سرکار کو خدمت دکھا کے صرف یہ پوچھا جائے گا، باقی سب چھوڑ، پتہ چل جائے گا تو رب کو مانتا ہے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا تیرا دین کیا ہے، صرف یہ بتا ما علم کا بہذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، صرف سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 6 روایت ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف بھی نہیں پڑھی ساری، صرف سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو یہاں پاس ہوگا پھر اسے پوچھا جائے گا نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے گا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے 5 تن کا گھرانہ ملا۔ پانا پڑھی کے وقت رو پڑھی ساری پنجابی چ کرنا، 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں بس سمجھے میں شیخ الحدیث ہو گیا۔ دنیا جہان میں صرف ایک قوت ہے، ایک دولت ہے جس کی بنا پر مسلمانوں نے دنیا میں تاریخ کی مثالیں رقم کر دی ہیں، ایک دولت، اور وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بات کو سمجھایا جاتا، بات بھی کروڑوں دن میں یہ عشق کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات، نبی کو مان لو، بس اتنے کافی ہے۔ تمہیں کس نے کہا اتنا کافی ہے؟ اگر اتنا کافی ہوتا، قرآن کی ایک آیت میں بھی، قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط ہم کو اپنے چہروں پہ ملنا، ورنہ دکھاؤ، عشق و محبت ہی تو ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زکات، اب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شیخ کے طریقے سے سبق ہی یہ دیا، لیکن میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ صرف نمازیں پڑھنا اور طاقت ٹھوکریں کھاتے رہنا اور بولنا کہ ہم بہت بڑے بوائے تو پیدا ہو گئے، ایسا قطعاً درست نہیں۔ غزوہ بدر جس میں 313 لوگ، اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، تب سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، چھڑیاں پکڑی ہوئی، 6 تلواریں، کسی کا منہ الٹا سیدھا تو کوئی لگنے والی، وہ سارے کے سارے پہنچ گئے میدان بدر کے اندر، اور قیامت تک ان کی مثالیں دی جاتی رہے گی۔ کون سا کام تھا ان کے پاس اس کی وجہ سے وہ 1000 کے رشتے پر حاوی ہو گئے، نمازیں زیادہ پڑھتے تھی، چلے کٹے تھی، اور نہ ایک دولت تھی، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ دیگو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ کیا تھا ان کے پاس؟ اور صرف رسول پاک سے ان کی محبت تھی، اور آپ آج محبت ہی نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، بہت سادہ سا ہے ہمارا معیار دوستی کون سا، جو ان سے لا تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ معذرت کے ساتھ ایسے بدبخت کے ساتھ رشتہ، ناتا، تعلق ختم کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے نرم دل صحابہ، سب سے نرم دل صحابہ، پھر صحاب ان میں سے بھی سب سے زیادہ نرم دل تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون تھے؟ سب سے نرم دل صحابی، وہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود کو کافروں کی طرف سے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تو مان کرنا ہے نا، جھڑکیاں لگ جائیں، دوڑ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شرائط اپنے مخالف رکھی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بولے، جو کچھ بھی سرکار نے کیا ہم حاضر ہیں، ہم جس طرح سرکار نے کیا ہمیں قبول ہے۔ لیکن جب عشق پہ ضرب لگی نا، انہوں نے کہا یہ دوڑ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے نرم دل اور کم صحابی، آپ نے اتنی بڑی گالی دی کہ آج آپ کسی عام بندے کو دیتے ہوئے بھی 100 بار سوچیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف چاہتے اٹھائیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا امسس بصر اللہ، اوے جا کے اپنی مورتی کی شرمگاہ کو جا کے چاٹ، نحن نفر، ہم بھاگ جائیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم دائیں بھی لڑیں گے، ہم بائیں بھی لڑیں گے، ہم آگے بھی لڑیں گے، ہم پیچھے بھی لڑیں گے، ہم جاننے دینے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ تو صحابی جب عشق پر ضرب لگی نا پھر بولے آپ، اور آج عشق کی تو بات ہی نہیں ہے، ہر بندہ ہی نمازاں چکران گیا ہے۔ بنا عشق کے نمازیں جو ہیں یہ صرف اسی طرح ہیں جس طرح بغیر روح کے مردہ پڑا ہوگا، جسے ماں بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی اس کے پاس اکیلی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ عشق محبوب یہی سب سے بڑی دولت ہے
اور ورنہ علامہ اقبال پہ فتویٰ لگا دو، مجھ پہ کیوں کرتے ہو؟ علامہ اقبال پہ فتویٰ لگاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہا نا اس نے؟ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں سوچو، اس کو تو شاعر مشرق کہتے ہو، فلاں ہے کلندر لاہوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں نا.